السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، اصحاب الجنة هم الفائزون، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پنکھا تھوڑا دھیما ہوتا ہو تو کرو، نہیں ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ پنکھے کی بات کر رہا ہوں، تھوڑا دھیما ہوتا ہو تو کرو، نہیں ہوتا ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے دین کی باتیں سننے کے لیے تھوڑی دیر یہاں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور ماں بہنیں دل میں ایک نیت اور ایک ارادہ کر کے بیٹھیں، جتنی بھی باتیں سنیں عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ سننا اور سنانا تو بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو زندگی میں عمل نہیں ہوتا، اور اصل زندگی بنتی ہے، زندگی سنورتی ہے، عمل سے سنورتی ہے۔ اور اللہ قرآن کریم میں خوشخبری سناتے ہیں، اللہ فرماتے فبشر عباد، میرے بندوں کو اور میری بندیوں کو خوشخبری سنا دو۔ کون سے بندے، کون سی بندیاں؟ اللہ قرآن کریم میں فرماتے الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اللہ فرماتے میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جو دین کی باتوں کو، قرآن کی باتوں کو، حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر اچھا عمل کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ سننا دھیان سے ہو، سننا توجہ سے ہو، اور عمل بھی ایسا جو اللہ کو پسند آ جائے۔ اللہ رب العالمین جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی عمل کرتے ہیں تو انعام کیا ملے گا؟ اللہ قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں
उलाइका अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह व उलाइका हुम उलुल अलबाब। अल्लाह फरमाते मेरे बंदो और मेरी बंदियों, तुम ज़मीन पर अमल की नियत करोगे, तुम ज़मीन पर अमल का इरादा करोगे, मैं रब्बुल आलमीन आसमानों पर तुम्हारे लिए हिदायत के फ़ैसले कर दूंगा। और माबेने हिदायत से बढ़कर कोई दौलत हो नहीं सकती। दुनिया की मुख्तसर ज़िंदगी में इंसान को सब कुछ मिल जाए, लेकिन हिदायत न मिले, अमाल सालिहा की तौफीक न मिले, उस इंसान की दुनिया की ज़िंदगी बेकार है। और जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बेकार हो गई, जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बिगड़ गई, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, उसकी आखिरत की ज़िंदगी दुरुस्त नहीं हो सकती है। इसलिए कि अल्लाह पाक ने दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी संवारने के लिए, दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी बनाने के लिए नसीब फरमाई है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको अमल की भी तौफीक नसीब फरमाए और अल्लाह पाक हम सबको हिदायत की दौलत से भी मालामाल फरमाए। एक सहाबी ने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर लिया, मेरे महबूब हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी बंदे के बारे में या किसी बंदी के बारे में हिदायत का फ़ैसला कर दें तो हिदायत के फ़ैसले का क्या मतलब है? हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सच्ची ज़ुबान मुबारक से ये बात बयान फरमाई, सुन लो मेरे सहाबाई किराम, हिदायत के फ़ैसले का मतलब ये है अल्लाह मौत के वक्त ज़रूर कलमा नसीब फरमाएंगे। इससे बड़ा इनाम क्या चाहिए कि एक न एक दिन हमें दुनिया से चले जाना है और जब मरेंगे तो अल्लाह पाक हमें मौत के वक्त ज़रूर कलमा नसीब फरमाएंगे, ईमान के साथ दुनिया से जाना हमारा मुक़द्दर बना देंगे। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, जब भी दुनिया से जाना हो अल्लाह ईमान वाली, कलमे वाली, आफ़ियत वाली, इज़्ज़त वाली, सलामती वाली, अल्लाह की रज़ा वाली मौत हमें वक्त पर नसीब फरमाए। माँ बहने, मुझे मुख्तसर बतलाना ये है, आज रमज़ानुल मुबारक का 10वां रोज़ा। एक वो दिन था कि हमारी ज़ुबान पर ये बात थी कि रमज़ानुल मुबारक का महीना आने वाला है। फिर एक वो दिन भी आया कि हमारी ज़ुबान पर ये बात थी रमज़ान के महीने का पहला रोज़ा, रमज़ानुल मुबारक के महीने का पहला रोज़ा। आज हमारी ज़ुबान पर है रमज़ानुल मुबारक के महीने का 10वां रोज़ा। एक वो दिन भी होगा कि हमारी ज़ुबान पर होगा रमज़ानुल मुबारक के महीने का 29वां रोज़ा या 30वां रोज़ा या आखिरी रोज़ा। माँ बहने, हकीकत ये है, बहुत से लोग कहते हैं रमज़ानुल मुबारक का महीना मेहमान है, आया है चला जाएगा, लेकिन ये बात गलत है। हकीकत ये है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना मेहमान नहीं है, मेहमान तो हम खुद हैं। रमज़ानुल मुबारक का महीना तो क़यामत तक बार बार आता रहेगा, लेकिन आइंदा रमज़ानुल मुबारक के महीने में हमारे रहने की कोई गारंटी नहीं। आइंदा रमज़ानुल मुबारक के महीने में हम होंगे या नहीं, वो सिर्फ अल्लाह के सिवा कोई जानता नहीं है। और माँ बहनें, याद रखो, गुज़श्ता बहुत से लोग हमारे दरमियान में मौजूद थे, हमारे दरमियान में हमने बहुत से लोगों को देखा था, वो इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में हमें नज़र नहीं आते हैं, वो दुनिया से रुखसत हो गए हैं। तो हमें भी नहीं मालूम है कि ये हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान है या आइंदा हमें रमज़ान देखना नसीब होगा। बस अल्लाह से दिल से दुआ करते रहो, जितने दिन गफलत में गुजर गए हैं अल्लाह हम सबको माफ़ फरमा दे, और जितने दिन बाकी हैं अल्लाह पाक हमें इन दिनों की कदरदानी की तौफीक व सादत नसीब फरमाए। माँ बहने, मैं असल मुख्तसर बतलाना आपको ये चाहता हूँ। देखो, एक बात याद रखो, अल्लाह ने हमें रमज़ानुल मुबारक का महीना नसीब फरमाया, ये अल्लाह का हम पर बहुत बड़ा एहसान। और एक हदीस में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वक्त में से बरकत ख़त्म हो गई है। क़यामत की बहुत सारी निशानियाँ हदीस शरीफ में बयान फरमाई, उनमें से एक निशानी ये भी है, वक्त में से बरकत ख़त्म कर दी जाएगी, साल महीनों के बराबर हो जाएंगे, महीने हफ्तों के बराबर हो जाएंगे, हफ्ते दिनों के बराबर हो जाएंगे, और दिन घंटों के बराबर हो जाएंगे, और घंटे मिनटों के बराबर हो जाएंगे, और मिनट सेकंड के बराबर हो जाएंगे। और हम देख रहे हैं वक्त में से बरकत ख़त्म हो गई है। एक जुमा गुजरता नहीं, फ़ौरन दूसरा जुमा सर पर आकर खड़ा हो जाता है। अभी एक रमज़ानुल मुबारक का महीना गुजरा था, फ़ौरन दूसरा रमज़ानुल मुबारक का महीना आ गया, और वो भी हम देख रहे हैं कि गुजरने को है। तो वक्त में से बरकत ख़त्म हो गई है। ज़िंदगी अमल साले में गुजरेगी, फिर भी वक्त शर्रने ही वाला है, वक्त ठहरने वाला नहीं है। और ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करने में गुजरेगी, फिर भी वक्त तो गुजरने ही वाला है, वक्त ठहरने वाला नहीं है। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने,
बड़े खुश नसीब हैं मेरे वो उम्मती, मर्द हो या औरत, जिनको रमज़ानुल मुबारक का महीना अता किया गया हो, जिनको रमज़ानुल मुबारक का महीना मिला हो और रमज़ानुल मुबारक के महीने में उन्होंने अपने अल्लाह को राज़ी कर लिया हो, अपने गुनाहों से अल्लाह से माफ़ी मांग ली हो और अपने ताल्लुक़ को अल्लाह से मजबूत कर लिया हो। और हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बड़ी बर्बादी है, बड़ी तबाही है, बड़ी हलाकत है मेरे उन उम्मतियों के लिए, मर्द हो या औरत, जिनको रमज़ानुल मुबारक का महीना मिला हो और रमज़ानुल मुबारक का महीना भी इन्होंने गफलत में गुजार दिया हो, अल्लाह को नाराज़ करने में गुजार दिया हो, रमज़ानुल मुबारक के महीने में भी उन्होंने नेकी न की हो और गुनाहों से अपनी ज़ात को न बचाया हो। हमारे नबी ने फरमाया उनके लिए बड़ी बर्बादी है, बड़ी तबाही है। लेकिन माँ बहनें, मुझे मुख्तसर बतलाना ये है, रमज़ान के फ़ज़ाइल तो आपने सुने होंगे, रोज़े के फ़ज़ाइल तो आपने सुने होंगे। हर किसी को मालूम है कि रोज़ा रखने पर क्या मिलता है, हर किसी को मालूम है कि रमज़ान मुबारक का महीना कैसा बरकतों वाला, कैसी रहमतों वाला है। हदीस शरीफ में लिखा है कि मेरी उम्मत को ये बात मालूम हो जाए कि रमज़ान मुबारक के महीना क्या चीज़ है, यानी रमज़ान मुबारक के महीने में उतरने वाली रहमतों को और बरकतों को मेरी उम्मत अपनी आँखों से देख ले, तो मेरी उम्मत ये तमन्ना करने लगे सिर्फ एक महीना रमज़ान नहीं बल्कि 12 महीने रमज़ान हो जाने चाहिए। ये तो हर कोई जानता ही जानता है। मुझे मुख्तसर बतलाना ये है माँ बहनें, अल्लाह ने हमें कमज़ोर पैदा किया है, वखुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा, इंसान बहुत कमज़ोर पैदा किया गया है। इंसान के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो तकलीफ़ों को बर्दाश्त कर सके, वो दुखों को बर्दाश्त कर सके। आम दिनों में हम बग़ैर रोज़े की नियत किए हुए इतना भूखा और प्यासा रहने की कभी भी ताकत पैदा नहीं कर सकते हैं। ये तो अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह ने ये ताकत अता फरमाई है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अल्लाह पाक ने हमें ये ताकत अता फरमाई है, वरना आम दिनों में हमारे पास ये ताकत नहीं। मुझे मुख्तसर बतलाना ये है, देखो इस महीने में शैतान कैद तो हो गए हैं। हम सब ने हदीसों में सुना होगा, हमारे नबी ने फरमाया कि शैतानों को रमज़ानुल मुबारक के महीने में कैद कर दिया जाता है, लेकिन 11 महीने हम शैतान के बहकावे में अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम करते हैं, गुनाह करते हैं, अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम करते हैं, तो शैतान अपना असर नफ्स पर छोड़ जाता है। कभी कभी रमज़ान मुबारक के महीने में भी हमने बहुत से मर्दों को देखा होगा, बहुत सी औरतों को देखा होगा, वो अल्लाह को नाराज़ करने वाले कामों से बचते नहीं, गुनाहों से बचते नहीं। गोया उनके लिए रमज़ान और गैर रमज़ान सारे दिन बराबर होते हैं। तो उसकी एक वजह ये होती है कि इन्होंने शैतान के बहकावे में आकर अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम इतने कर लिए होते हैं कि उनके लिए अल्लाह को नाराज़ करने वाले कामों से बचना रमज़ानुल मुबारक के महीने में भी बड़ा मुश्किल होता है। मैं असल बतलाना ये चाहता हूँ, बहुत सी बहनें रोज़ा रखती हैं। माँ बहनें, तुम्हारी कितनी बड़ी कुर्बानी है, तुम्हारा पूरे दिन भूखा रहना, प्यासा रहना, फिर इफ्तार के वक्त चूल्हे के सामने किचन में बैठना, सहरी में मर्दों से पहले उठकर सहरी को तैयार कर देना, फिर मर्दों को उठाना, ये तुम्हारी कोई मामूली कुर्बानी नहीं है, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। और रोज़े की हालत में हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे उम्मतियों सुन लो, नमाज पढ़ोगे जन्नत मिलेगी, हज करोगे जन्नत मिलेगी, ज़कात अदा करोगे जन्नत मिलेगी, उम्रा करोगे जन्नत मिलेगी, सदक़ात व खैरात करोगे जन्नत मिलेगी, किसी के साथ भलाई का मामला करोगे जन्नत मिलेगी, लेकिन रोज़ा रखने पर जन्नत नहीं मिलेगी। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी, रोज़ा रखने पर जन्नत नहीं तो रोज़ा रखने पर क्या मिलेगा? हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन लो मेरे उम्मतियों, रोज़ा रखने पर तो खुद अल्लाह मिल जाएगा। जन्नत मिले तो एक मिले, दो मिले, तीन मिले, अल्लाह मिला, दुनिया भी मिल गई, आखिरत भी मिल गई। लेकिन कब दुनिया आखिरत मिलेगी, कब अल्लाह मिलेगा? जब हमारा रोज़ा अल्लाह की बारगाह में मंजूर होगा, जब हमारा रोज़ा अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा। नेकी तो हम बहुत आसानी के साथ कर लेते हैं, लेकिन उस नेकी को बचाना ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल मसला होता है। शैतान हमारा कट्टर दुश्मन है। इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। और कुरान करीम के एक मकाम पर अल्लाह फरमाते हैं, शैतान तुम्हारा दुश्मन, तुम भी उसको अपना दुश्मन समझो। शैतान की पहली कोशिश तो ये होती है कि कोई भी अल्लाह का नेक बंदा या कोई भी अल्लाह की नेक बंदी अच्छे अमल न करने पाए, अच्छे काम न करने पाए, अल्लाह को राज़ी करने वाला कोई काम न करे। लेकिन कोई अल्लाह का बंदा या कोई अल्लाह की बंदी
ہمت کر کے اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنی آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے والا کوئی کام کر لیتا ہے یا کوئی اللہ کی بندی کوئی کام کر لیتی ہے، اب شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو پھر شیطان کیا کرتا ہے؟ اس کام کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے، اس کام کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کے روزے کیسے بگڑ جائے، اس کی تراویح کیسے بگڑ جائے۔ شیطان تو یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ کوئی نیک عمل ہمارے نامہ اعمال میں باقی رہے، بلکہ شیطان تو تمام کا تمام برباد کرنا چاہتا ہے۔ بلکہ علماء جانتے ہیں شیطان زندگی میں ہمیشہ ہم پر حملے کرتے رہتا ہے، ہمیشہ ہم پر اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں کے وسوسے ڈالتا رہتا ہے، لیکن آخری وقت ہوتا ہے جب دنیا سے جانے کا وقت ہوتا ہے، تب بھی شیطان کی پوری یہ کوشش رہتی ہے کہ اللہ کے نیک بندے اور اللہ کی نیک بندیاں دنیا سے جا رہے ہو تو وہ جنت کے مستحق نہ بنے، بلکہ وہ ایمان کا انکار کر دے، قرآن کا انکار کر دے، جنت اور جہنم کا انکار کر دے اور دنیا سے بغیر ایمان کے جائے۔ شیطان پوری کوشش میں لگا رہتا ہے۔ ماں بہنیں مجھے اصل بتلانا یہ ہے، ہم نے کتنی محنت سے روزے رکھے ہیں، حالانکہ ہمیں بھوک برداشت نہیں ہوتی تھی، پیاس برداشت نہیں ہوتی تھی، صرف اللہ کی محبت میں بھوکے رہے ہیں، اللہ کی محبت میں پیاسے رہے ہیں۔ پھر بعض غلطیاں ہماری زندگی میں ایسی ہوتی ہیں کہ ان غلطیوں کی وجہ سے نہ ہمیں روزے کا ثواب ملتا ہے، اور یہ میں اپنی مرضی سے نہیں کہتا، حدیث شریف میں لکھا ہے، ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سے میرے امت کے مرد اور بہت سے میرے امت کی عورتیں ایسی ہیں جو دین بھر کے بھوکے رہے ہیں، پیاسے رہے ہیں، لیکن ان کو بھوکا اور پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا ہے، اور بہت سے راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں جنہوں نے رات کو اللہ کی عبادت کی ہے، لیکن ان کو سوائے جاگنے کے کچھ نہیں ملتا ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ ایک بات یاد رکھو، روزہ ہمیں ضرور رکھنا چاہیے، تو صرف روزہ یہ نہیں کہ ہم اپنے منہ کو اور اپنے پیٹ کو کھانے پینے کی چیزوں سے روک لے، پانی سے روکے، کھانے سے روکے، نہیں، آنکھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ آنکھوں کا روزہ کیا ہے کہ کوئی حرام چیزوں کو نہ دیکھے۔ کان کا روزہ ہونا چاہیے۔ کان کا روزہ کیا ہے؟ حرام چیزوں کو نہ سنے۔ زبان کا روزہ ہونا چاہیے۔ زبان کا روزہ کیا ہے؟ کسی کی برائی نہ کرے، کسی کی غیبت نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، کسی پر الزام نہ لگائے، کسی پر تہمت نہ لگائے۔ ہاتھوں کا روزہ ہونا چاہیے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام اپنے ہاتھوں سے نہ کرے۔ پیروں کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ کیا مطلب ہے؟ پیروں سے اللہ کی نافرمانی والے راستے پر نہ چلے۔ تو روزہ تو پورے جسم کا ہونا چاہیے، پوری باڈی کا ہونا چاہیے۔ لیکن میں اصل بتلانا یہ چاہتا ہوں، بہت سی مرتبہ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہمارے روزے برباد ہو جاتے ہیں۔ اس میں سے ایک غلطی ہمارے نبی نے بیان فرمائی، کسی کی پیٹھ پیچھے باتیں کرنا، جس کو کہتے ہیں غیبت۔ غیبت کہتے ہیں کسی کی پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا کہ اگر وہ سامنے ہوتا تو اسے بڑی تکلیف پہنچتی، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے امتیوں، غیبت کرنے سے بچتے رہو، پیٹھ پیچھے باتیں کرنے سے بچتے رہو۔ ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سن لو، ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان ہے، یہ غیبت انسان کو جہنم کے دروازے تک پہنچا دے گا۔ اور حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے معراج کا سفر کروایا، اللہ پاک نے آپ کو اپنا مہمان بنایا، 7 آسمانوں کا سفر کیا، 8 جنتوں کا سفر کیا، آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچے، اللہ کے مہمان بنے ہیں۔ اس وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت بھی دکھلائی گئی اور جہنم کا بھی نظارہ کروایا گیا، اور جہنم میں امت کے اعمال کے نتیجے میں جو سزائیں مل رہی تھی وہ سزائیں بھی ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی گئی۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں کچھ لوگوں کو دیکھا، کچھ مردوں کو دیکھا، کچھ عورتوں کو دیکھا، ان کے ناخون تانبے کے ہیں، اور وہ اپنے ہی ناخون سے اپنے جسم کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، اپنے ہی جسم کو کاٹ کاٹ کر کھا رہے ہیں، اپنی ہی باڈی پر حملہ کر رہے ہیں۔ جبریل امین علیہ السلام نے پوچھا کہ جبریل امین علیہ السلام سے ہمارے نبی نے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں جو اپنے ہی باڈی کو، اپنے ہی جسم کو کاٹ کاٹ کر کھا رہے ہیں؟ جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا، میرے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے
یہ غیبت کرنے والے لوگ پیٹھ کے پیچھے برائیاں کرنے والے لوگ ہیں، کسی کی عزتوں پر حملے کرنے والے، کسی کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے والے لوگ ہیں۔ اس لیے ماں بہنیں کیوں ہم اپنے روزے کو برباد کریں؟ فلانی یہ ویچے نے، فلانی یہ ویچے نے، فلانی یہ ویچے، ایسے جملے کہہ کر اپنے روزے کے برکات و ثمرات کو کیوں ختم کر دے؟ اور حدیث شریف میں لکھا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیٹھ پیچھے باتیں کرنے کی نحوست یہ ہوتی ہے ہماری زندگی کے سارے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں، اور جس کی ہم نے برائی کی ہے اس کے سارے گناہ ہمارے سر پر ڈال دیے جاتے ہیں، اور ہماری نیکیاں اس کو دے دی جاتی ہے جس کی ہم نے برائی کی ہے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، 3 آدمی ایسے ہیں جن کی دعائیں بالکل قبول نہیں ہوتی ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ تو اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے، اللہ سے مغفرت فرمانے کا مہینہ ہے۔ اور حدیث شریف میں لکھا ہے، ہر رات میں اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، حل من مستغفرین، ہے کوئی بخشش کا طلبگار جس کی پوری زندگی گناہوں میں گزر گئی ہو، جس کی پوری زندگی نافرمانی میں گزر گئی ہو، آج وہ مجھ سے سچے دل سے معافی مانگے، میں اسے معاف کر دوں۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا کوئی امتی صرف سچے دل سے ایک مرتبہ کہہ دے استغفر اللہ، ماں بہنیں دل میں کہہ دو استغفر اللہ۔ استغفر اللہ کے معنی یہ ہے، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، مرد ہیں تو عورتیں تو، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں۔ اللہ آسمان پر فرماتے، میرے بندے میری بندی، تو نے مجھ سے معافی مانگی ہے، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، اور ایسا معاف کیا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جیسا کہ تو نے گناہ کیا ہی نہیں تھا، جیسا کہ تو نے اللہ کی نافرمانی کی ہی نہیں تھی۔ اور گناہ لکھنے والے فرشتے کو بھی وہ گناہ بھلا دیا جاتا ہے، اور زمین کے جس ٹکڑے پر ہم نے وہ گناہ کیا ہے وہ زمین کا ٹکڑا بھی وہ گناہ بھول جاتا ہے۔ اللہ ہمیشہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے اگر ہم سچے دل سے معافی مانگے، سچے دل سے اپنے اللہ سے توبہ کر لے۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ساری رات اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی ایسا روزی کے معاملے میں بڑا پریشان، جس کو روزی کے معاملے نے بڑا پریشان کر دیا ہو، کاروبار کی تنگی نے بڑا پریشان کر دیا ہو، قرض میں ڈوبتا چلا جاتا ہو، اس کے پاس کوئی سبب پیدا نہیں ہے، کوئی اسباب پیدا نہیں ہوتے ہیں، کوئی سبب اسے بظاہر نظر نہیں آتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے، میرے بندوں اور میری بندیوں، مجھ سے حلال پاکیزہ روزی کا سوال کر لو، میں اپنے فضل و کرم سے تمہیں حلال پاکیزہ روزی عطا فرما دوں گا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین ہر ضرورت کا نام لے کر اعلان کرتے ہیں کوئی ایسا بیمار جس کو ڈاکٹروں نے لا علاج کہہ دیا ہو، طبیبوں نے لا علاج کہہ دیا ہو، تعویذ والے باپوؤں کے دھکے کھا کر تھک چکا ہو، آج وہ مجھ سے شفا کا سوال کرے، میں اسے شفا عطا فرما دوں گا۔ اللہ رب العالمین ہر ضرورت کا نام لے کر ہمیں پکارتے ہیں، میرے بندو مانگ لو مجھ سے، میرے بندو مانگ لو مجھ سے، میرے بندو مانگ لو مجھ سے۔ ماں بہنیں، میں آپ کو ایک بہت زبردست بات سناؤں۔ آپ نے ایک نبی کا نام سنا ہوگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بہت سے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، ان میں سے ایک نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے تھے اور اللہ سے باتیں کرتے تھے، ایک مقدس پہاڑ پر جاتے تھے اور اللہ سے ہم کلام ہوتے۔ ہم کلام کا مطلب، کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کرتے، اللہ رب العالمین کو پوچھتے، اللہ رب العالمین جواب دیتے، کبھی اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کچھ پوچھتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کو جواب دیتے۔ اور یہ بات اللہ قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ فرماتے میں موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کروں اور موسیٰ علیہ السلام مجھ سے باتیں کرے۔ اور ایک مقام پر اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نجیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ باتوں میں اللہ سے سوال کر لیا کہ اللہ، میں تجھ سے باتیں کرنے آتا ہوں، تیری آواز بہت صاف آتی ہے لیکن تو مجھے نظر نہیں آتا، اللہ یہ تو بتا دے کہ تو مجھ سے کتنا قریب ہے۔ اللہ تیری آواز بہت صاف آ رہی ہے، میں تیری آواز کو بہت آسانی کے ساتھ سن سکتا ہوں لیکن تو مجھے نظر نہیں آتا، اللہ یہ تو بتا دے کہ تو مجھ سے کتنا قریب ہے۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے فرمایا، میرے نبی موسیٰ، قریب کے بارے میں سوال نہ کرو، بینی و بینک 70,000 حجاب من نور،
تمہارے اور میرے درمیان تو 70,000 نور کے پردے لگے ہوئے ہیں، اور ایک نور کے پردے کی مسافت، ایک نور کے پردے کا فاصلہ 1000 سال کا ہے۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ اللہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں کتنا لمبا چوڑا فاصلہ ہوگا، کتنی لمبی چوڑی مسافت ہوگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ، تیرے اور میرے درمیان 70,000 نور کے پردے لگے ہوئے ہیں، اور ایک نور کے پردے کی مسافت 1000 سال کی۔ اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تم مجھ سے بہت دور ہے۔ اللہ نے فرمایا ہاں میرے نبی موسیٰ، تم مجھ سے بہت دور ہو، تمہارے اور میرے درمیان تو 70,000 نور کے پردے لگے ہوئے ہیں۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کر لیا، او میرے پیدا کرنے والے اللہ، تجھ سے اتنا قریب بھی کوئی ہوگا کہ تیرے اور اس کے درمیان میں کوئی پردہ نہ ہو، تیرے اور اس کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہ ہو؟ اس وقت اللہ نے فرمایا ہاں میرے نبی موسیٰ، وہ صرف ایک آدمی نہیں بلکہ پوری امت ہوگی، اور وہ میرے آخری نبی، شان والے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی، جن کو میں رمضان المبارک کا مہینہ عطا کروں گا، اور رمضان المبارک کے مہینے میں انہیں روزہ رکھنے کو کہوں گا۔ وہ روزہ رکھیں گے، بھوکے بھی رہیں گے، پیاسے بھی رہیں گے، اور افطار کے وقت وہ میرے سامنے دعاؤں کے لیے ہاتھ پھیلائیں گے، مجھ سے مانگیں گے۔ اس وقت میرے اور ان کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں رہے گا۔ وہ میرے افطار کے ٹائم پر، افطار کے وقت پر، افطار کے موقع پر مجھ سے مانگنے والے بندے اور مجھ سے مانگنے والی بندیاں مجھ سے جو بھی سوال کریں گے میں انہیں ضرور عطا فرماؤں گا۔ اللہ پاک نے ہمیں وہ مہینہ نصیب فرمایا ہے۔ ماں بہنیں، ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی پرابلم ضرور ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ٹینشن ضرور ہوتا ہے، اور ٹینشن کا دور کرنا، تکلیفوں کا دور کرنا یہ دنیا والوں کے بس کا کام نہیں ہے۔ ارے دنیا والوں کا معاملہ تو یہ ہے، دنیا والے ہمارے دکھوں کو سنتے ہیں اور رو رو کر سنتے ہیں، اور دوسروں کے سامنے ہنس ہنس کر بیان کرتے ہیں۔ یہ دنیا والوں کا معاملہ ہے، ہمارے دکھوں کو رو رو کر سنیں گے اور دوسروں کو کہیں گے ہنس ہنس کر، لیکن پیدا کرنے والے اللہ سے ہم مانگیں گے، اے اللہ تو مجھے فلانی تکلیف سے نجات نصیب فرما دے، اے اللہ میری اولاد کو فرما بردار بنا دے، اے اللہ کاروبار میں رزق میں برکت نصیب فرما دے، اے اللہ گھر میں لڑائی جھگڑے ختم فرما دے، آپس میں محبت کے ساتھ زندگی گزارنا آسان فرما دے۔ اللہ رب العالمین سے ہم مانگتے رہیں گے، اللہ پاک ضرور ہمارے سوال کو پورا کرے گا، اللہ پاک ہمارے سوال کو رد نہیں کرے گا۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے، بیٹیوں سے، ماؤں سے کہوں گا، افطار کے کچھ منٹ پہلے، 5 منٹ، 7 منٹ، 10 منٹ پہلے کچن کو چھوڑو۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، ہم پورے 11 مہینے بآسانی کھا سکتے ہیں۔ یہ مہینہ تو اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ تو اللہ کے سامنے رونے کا مہینہ ہے۔ اس وقت دعائیں مانگو، اپنے بچوں کے لیے مانگو، اپنے رشتہ داروں کے لیے مانگو، اپنے پڑوسیوں کے لیے مانگو، اپنی تکلیفوں کے لیے مانگو۔ اللہ سے مانگیں گے، اللہ پاک ضرور عطا فرمائیں گے۔ تو میں اصل بات یہ کہہ رہا تھا، حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، 3 آدمی ایسے ہیں جن کی دعا بالکل قبول نہیں ہوتی۔ وہ اللہ کے سامنے کتنا بھی روئے، 3 آدمی کی دعائیں بالکل قبول نہیں ہوتی۔ وہ اللہ کے سامنے رو رو کر تھک سکتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر تھک سکتے ہیں، جب تک کہ ان 3 گناہوں سے معافی نہ مانگے تب تک ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 1، حرام کے لقمے اپنے پیٹ میں ڈالنے والا، حرام کھانے والا، اس کی دعا بالکل قبول نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 2، دل میں مسلمانوں کی نفرت رکھنے والا، دل میں مسلمانوں کی دشمنی رکھنے والا، دل میں مسلمانوں کی عداوت رکھنے والا، دل میں جلن حسد رکھنے والا، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور نمبر 3، مسلمانوں کی پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے، غیبت کرنے والوں کی بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ سے یہ مانگنے کا مہینہ ہے، پھر کیوں ہم ایسے سخت گناہ سے، ایسے خطرناک گناہ سے اللہ سے توبہ نہ کر لے۔ ماں بہنیں، آپ کو معلوم ہے ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت ابو امامہ، پورا نام ہے حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کل قیامت میں بہت سے لوگوں کو نامہ اعمال دیا جائے گا، اور کچھ لوگوں کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال کا مل جانا یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ وہ جنتی ہیں، اللہ اس سے راضی ہو گیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین یہ بات قرآن کریم کے 29 پارے میں بھی بیان فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ
जन्नतिन आलिया कुतूफुहा दानिया कुलू वशरबू हनीअम बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। अल्लाह फरमाते मेरे वो बंदे और मेरी वो बंदियाँ जिनको नामा अमाल सीधे हाथ में मिलेगा, और सीधे हाथ में नामा अमाल मिलेगा तो दलील ये होगी अल्लाह उनसे राज़ी है और वो जन्नती है। माँ बहनें, स्टूडेंट एग्ज़ाम में पास होते हैं, स्कूल के एग्ज़ाम में पास होते हैं, मदरसे के एग्ज़ाम में पास होते हैं और अव्वल नंबर पर पास होते हैं, तो वो अपना रिजल्ट लोगों को बताते हुए फिरते हैं। कल क़यामत में वो लोग जिनको अल्लाह पाक सीधे हाथ में नामा अमाल अता फरमाएंगे तो वो भी कल क़यामत में लोगों को बताएंगे, देखो अल्लाह ने मुझे पास कर दिया, देखो अल्लाह ने मुझे कामयाब कर दिया, देखो अल्लाह ने मुझे जन्नती बना दिया। अल्लाह फरमाएंगे मेरे बंदो, मेरी बंदियों, जन्नत की नेमतें तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं, जन्नत की नेमतें तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। इसीलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं जन्नत का रास्ता कोई मुश्किल रास्ता नहीं है, सिर्फ 2 कदम का रास्ता है। एक कदम अपने नफ्स पर रखो, दूसरा कदम इंशाअल्लाह सीधा जन्नत में जाएगा। और हमेशा अल्लाह से जन्नत की दुआएं करते रहना चाहिए, अल्लाह से जन्नतुल फिरदौस का सवाल करते रहना चाहिए, लेकिन आमाल भी जन्नत वाले करते रहना चाहिए। और उलमा ने कैसी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है, कितनी प्यारी बात बयान फरमाई है। अल्लाह से जन्नत ना मांगो बल्कि ज़िंदगी में काम ऐसे करो, ज़िंदगी में अमाल ऐसे करो कि जन्नत खुद तुम्हें मांगने लगे, जन्नत खुद तुम्हारा सवाल करने लगे। और कुरान करीम में अल्लाह फरमाते व अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिही फयक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया वलम अदरी मा हिसाबिया या लैतहा कानतिल क़ाज़िया मा अगना अन्नी मालिया हलका अन्नी सुल्तान। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं कल क़यामत में बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनको इनका रिजल्ट यानी नामा अमाल उल्टे हाथ में दिया जाएगा। रिजल्ट यानी हमने दुनिया में जो कुछ किया है वो रिजल्ट कल क़यामत में बनाकर हमें पेश किया जाएगा। सीधे हाथ में नामा अमाल मिला, जन्नती, अल्लाह राज़ी है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनको नामा अमाल उल्टे हाथ में मिलेगा, और उल्टे हाथ में नामा अमाल का मिलना ये जहन्नमी होने की निशानी होगी, अल्लाह के नाराज़ होने की निशानी होगी। और वो कल क़यामत में कहेगा या लैता वलम अदरी मा हिसाबिया, काश मेरा हिसाब ना होता तो अच्छा था, काश मुझे मेरा नामा अमल न मिलता तो अच्छा था। मा अगना अन्नी मालिया, दुनिया में तो अल्लाह ने मुझे बड़ा मालदार बनाया था लेकिन आज मालदारी काम ना आई। हलका अन्नी सुल्तानिया, दुनिया में तो मेरी बड़ी बादशाह थी, मेरी माता थी, मैं कई नौकरानी काम करती थी या मेरी दुकान पर कई नौकर काम करते थे, लेकिन आज वो सेठानी पना, आज वो सेठ पना काम ना आया। हलकानी सुल्तानिया मा अगना अन्नी मालिया हलकानी सुल्तानिया। हाँ, अगर काम आएगी तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश काम आएगी, काम आएगी तो हमारी ज़िंदगी में जितनी हमने नेकियां की है वो काम आएगी। लेकिन माँ बहनें, मुझे मुख्तसर बतलाना है, अम्मा पारा कुरान करीम का 30वां पारा अक्सर हमारी बहनों को भी याद होता है, हमारी माओ को भी याद होता है। उसमें एक सूरत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन एक मकाम पर फरमाते हैं फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा व यनक़लिबु इला अहलिही मसरूरा। सीधे हाथ में नामा आमाल मिला वो तो जन्नती है, उसका तो अल्लाह ने जन्नत का फैसला कर दिया। लेकिन कुछ अल्लाह के बदबख्त बंदे और कुछ अल्लाह की बदनसीब बंदियाँ वो भी होंगी जिनको नामा अमल सीधे हाथ में नहीं मिलेगा, जिनको नामा अमल उल्टे हाथ में नहीं मिलेगा। अरे सीधे हाथ में नहीं मिलेगा, उल्टे हाथ में नहीं मिलेगा तो नामा अमल कहाँ मिलेगा? कुरान करीम में फरमाया व अम्मा मन ऊतिया किताबहु वराअ ज़हरी फसौफ यदउ सुबूरा व यस्ला सईरा। उनको उनका नामा अमल पीठ के पीछे दिया जाएगा। अरे सीधे हाथ में नामा अमल का मिलना ये तो समझ में आ गया, उल्टे हाथ में नामा अमल का मिलना ये तो समझ में आ गया, लेकिन पीठ के पीछे नामा अमल कैसे मिलेगा? सहाबाए किराम हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब कुरान करीम को सुनते थे, अगर कोई बात समझ में नहीं आती फ़ौरन सवाल कर लेते। इसलिए कि सहाबाए किराम अल्लाह के कुरान से बड़ी मोहब्बत करने वाले, सहाबाए किराम अल्लाह के कुरान की बातों पर बड़ा यकीन रखने वाले। एक सहाबी ने पूछा, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने फरमाया कि अल्लाह के नबी, अरे सीधे हाथ में नामा अमल मिला ये तो समझ में आ गया, उल्टे हाथ में नामा अमल मिलेगा ये तो समझ में आ गया,
لیکن پیٹھ کے پیچھے نامہ عمل کیسے ملے گا یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو میرے صحابہ کرام، جس بندے کے بارے میں اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ اس کو پیٹھ کے پیچھے نامہ عمل دینا ہے، میرے جن امتیوں کے بارے میں اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ ان کو پیٹھ کے پیچھے نامہ عمل دینا ہے، تو کل قیامت میں ایک فرشتہ آئے گا، جس بندے کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا ہوگا، جس امتی کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا ہوگا، تو اس فرشتے کے ہاتھ میں لوہا ہوگا، لوہا جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں لوکھڑ ہوگا، لوہا ہوگا، اور وہ لوہا جس کو جہنم میں 3000 سال تک گرمایا گیا ہوگا، جہنم میں 3000 سال تک تپایا گیا ہوگا، اور اس لوہے سے ایک فرشتہ سوراخ کرے گا، ہول کرے گا، سینے کے اندر سوراخ کرے گا، سینے کے اندر ہول کرے گا، دوسرا فرشتہ آئے گا، اس کے الٹے ہاتھ کو پکڑے گا، ہڈیوں کو موڑے گا، انگلیوں کو موڑے گا، اور سینے میں ہاتھ ڈال کر پیٹھ کے پیچھے سے کھینچ لیا جائے گا، اور وہیں پر اس کو اس کا نامہ عمل دے دیا جائے گا۔ اب صحابہ کرام نے یہ باتیں سنی، بڑے پریشان ہو گئے، بڑے گھبرا گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے نبی ایسی ذلت والا عذاب کون برداشت کرے گا، ایسی رسوائی والا عذاب کون برداشت کرے گا؟ دنیا میں تھوڑا سا ہمیں کوئی ذلیل کر دے، ہم کسی کو منہ بتانے کے قابل نہیں رہتے ہیں، یا ہم اپنی بدعمالیوں سے ذلیل ہو جائے، ہم کسی کو منہ بتانا پسند نہیں کرتے ہیں، تو قیامت میں ایسی ذلت کو کون برداشت کرے گا، ایسی رسوائی کو کون برداشت کرے گا؟ تو ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عبداللہ یہ تو پوچھ کہ یہ عذاب کن لوگوں کو دیا جائے گا، اصل تو ہمیں یہ معلوم کرنا ہے۔ اس وقت ہمارے نبی نے فرمایا سنو میرے صحابہ کرام، پیٹھ کے پیچھے نامہ اعمال میری امت کے 2 قسم کے لوگوں کو دیا جائے گا۔ نمبر 1، جو کسی کے دین کے کام میں روڑے ڈالنے والے ہوں گے، خود تو دین کا کام کرتے نہیں ہیں، خود تو امر بالمعروف کرتے نہیں ہیں، خود تو نہی عن المنکر کرتے نہیں ہیں، لیکن جو کرتے ہیں ان کے راستے میں روڑے ڈالے۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں لوگوں میرے دین کے کام میں روڑے ڈالنے والے روڑے ڈالتے رہو گے، تمہارے روڑے ڈالنے سے میرا دین کا کام بند ہونے والا نہیں ہے، بلکہ دین کے کام کو اور زیادہ ترقی ملنے والی ہے۔ میرا دین کا کام تمہارے روڑے ڈالنے کی وجہ سے ختم ہونے والا نہیں، بلکہ دین کے کام کو اللہ پاک اور اونچا اٹھائے گا۔ تو فرمایا کہ سب سے پہلی قسم کے وہ لوگ جو کسی کے دین کے کام میں روڑے ڈالنے والے ہوں گے، لیکن ماں بہنیں دل میں کہہ دو الحمدللہ، اس لیے کہ پہلی قسم میں تو الحمدللہ ہم نہیں ہیں، ہم نے کسی کے دین کے کام میں روڑے نہیں ڈالے ہیں، نہ ہم نے کسی کو نماز پڑھنے سے روکا ہے، نہ ہم نے کسی کو روزہ رکھنے سے روکا ہے، نہ ہم نے کسی کو زکوٰۃ دینے سے روکا ہے، نہ ہم نے کسی کو حج کرنے سے روکا ہے، نہ ہم نے کسی کو عمرہ کرنے سے روکا ہے، نہ ہم نے کسی کو مسجد میں جانے سے روکا ہے، نہ ہم نے کسی کو بھلائی کے کام کرنے سے روکا ہے۔ تو کہہ دو الحمدللہ، پہلی قسم میں تو ہم نہیں ہیں، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہمارے نبی نے فرمایا میرے وہ امتی جنہوں نے نمازیں بھی بہت زیادہ پڑھی ہوگی، رمضان کے روزے رکھے، نوافل کا اہتمام کیا، زکوٰۃ کو ادا کرنے کا اہتمام کیا، حج بھی کیا، عمرہ پر عمرہ بھی کیے، نوافل کا اہتمام بھی کرتا رہا، لیکن اس کو بھی اس کا نامہ عمل پیٹھ کے پیچھے ملنے والا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ارے نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، زکوٰۃ دینے والا، حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا، اس کو بھی اس کا نامہ عمل پیٹھ کے پیچھے؟ ہمارے نبی نے فرمایا ہاں، وہ نماز پڑھنے والا، وہ روزہ رکھنے والا، وہ زکوٰۃ دینے والا، ضرب ھذا وشتم ھذا، جس نے دنیا میں کسی کو بغیر وجہ کے مارا ہوگا، جس نے دنیا میں کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی پر زیادتی کی ہوگی، ارے کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہوگا، کسی کے گھر پر ناجائز قبضہ کیا ہوگا، کسی کی دکان کو دبایا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کی برائی کی ہوگی، کسی پر الزام لگایا ہوگا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، اور بغیر توبہ کے، بغیر معافی کے مرے ہیں، تو ان کو بھی ان کا نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے ملنے والا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ماں بہنیں نماز پر ہم نے بہت سنا ہے، رمضان کے روزوں پر ہم نے بہت سنا ہے، زکوٰۃ دینے پر ہم نے بہت سنا ہے، حج کرنے پر ہم نے بہت سنا ہے، عمرہ کرنے پر ہم نے بہت سنا ہے، لیکن اخلاق مصطفیٰ والی زندگی گزارنا یہ بھی دین ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہماری ذات سے کوئی دکھی نہ ہو، ہم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں، ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھیں۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں مول صاحب گھر چیک کرو نے
روزی میں برکت نہیں ہے، دکان چیک کرو نے روزی میں برکت نہیں ہے، ارے مول صاحب بڑی بڑی بیماریاں لگتی چلی جا رہی ہیں، جسم بیماریوں کا مجموعہ بن چکا ہے، جسم میں طرح طرح کی بیماریاں ہیں، ارے ایک ڈاکٹر کا علاج کرواتے ہیں، ابھی بیماری مکمل نہیں ہوتی فوراً دوسری بیماری آ جاتی ہے۔ مابین تنبیہ الغافلین میں ایک روایت موجود ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے دل میں سختی کو محسوس کرو، دل کے سخت ہو جانے کی نشانی کیا ہے؟ اللہ کے قرآن کا دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک باتوں کا دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا، ہمارے دل میں کسی کے بارے میں ہمدردی نہیں، ہمارے دل میں کسی کے بارے میں رحم نہیں، ہمارے دل میں نہ مرنے کا کوئی جذبہ ہے، نہ آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا کوئی جذبہ ہے، تو سمجھ لینا چاہیے دل سخت ہو چکا ہے۔ تو سخت دل پر اللہ کے قرآن کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ صحابی نے فرمایا کہ جب تم اپنے دل میں سختی محسوس کرو اور تمہارا جسم کمزور ہو چکا ہے، طرح طرح کی بیماریوں کے تم شکار ہو چکے ہو اور روزی کے اندر تنگی ہوتی چلی جا رہی ہے، جتنا پیسہ آتا ہے اس سے ڈبل چلا جاتا ہے، یعنی روزی میں سے برکت ختم ہو گئی، قرض میں ڈوبتے چلے جاتے ہو، پیسہ بہت کماتے ہو لیکن گھر میں سکون و اطمینان نہیں ہے، روزی کے اندر برکت نہیں ہے، ہمیشہ قرضوں میں ڈوبے رہنا، جتنا آیا اس سے زیادہ چلا گیا۔ تو صحابی فرماتے ہیں یقین کر لینا تم نے اپنی زبان سے کوئی ایسی بات کہی ہے جو کسی کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی ہے، جو کسی کے دل کو زخمی کر دینے والی ہے، اللہ کو ناراض کر دینے والی ہے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے نبی سے سوال کیا، اللہ کے نبی نجات کا راستہ کیا ہے؟ کیسے ہم اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں؟ کیسے اللہ کے عذاب سے ہمیں چھٹکارا ملے گا؟ تو ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، کسی کے بارے میں غلط سلط باتیں نہ کرو، اللہ رب العالمین کے سامنے وہ باتیں تمہیں پیش کرنی پڑے گی اور وہ الزام کے جوابات تمہیں دینے پڑیں گے، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، جھوٹ نہ بولو، اس سے کسی کی غیبت نہ کرو، کسی پر الزام نہ لگاؤ اور اپنے گھر میں رہو، بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلو، اس لیے کہ گھر سے باہر نکلنے پر بڑے بڑے گناہ ہیں، بازار شیطان کے اڈے ہوتے ہیں۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گناہوں پر اللہ کے سامنے روتے رہو۔ تو میں بات یہ کہہ رہا تھا، حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کو قیامت میں نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا اور وہ اپنے نامہ اعمال میں بہت ساری نیکیاں ایسی دیکھیں گے جن کو انہوں نے دنیا میں نہیں کی تھی، لیکن اپنے نامہ اعمال میں وہ ساری نیکیاں دیکھیں گے۔ مثال کے طور پر حج نہیں کیا لیکن نامہ اعمال میں حج نظر آ رہا ہے، عمرہ نہیں کیا لیکن نامہ اعمال میں عمرہ نظر آ رہا ہے، ارے نوافل کا کوئی اہتمام نہیں کیا لیکن نامہ اعمال میں نوافل کی نمازیں نظر آ رہی ہیں، ارے صدقات و خیرات نہیں کیا لیکن نامہ اعمال میں صدقات و خیرات نظر آ رہے ہیں۔ تو کل قیامت میں وہ لوگ اللہ کے سامنے سوال کریں گے الہ العالمین ہم نے دنیا میں ایسی کوئی نیک اعمال تو نہیں کیے تھے، ایسی کوئی نیکیاں تو ہم نے نہیں کی ہے جو ہمارے نامہ اعمال میں ہمیں نظر آ رہی ہے، اے اللہ یہ تو بتا دے تو نے ہم پر فضل کا معاملہ کیسے فرما لیا، رحم کا معاملہ کیسے فرما لیا، احسان کا معاملہ کیسے فرما لیا۔ اس وقت اللہ رب العالمین فرمائیں گے او لوگو سن لو، ارے دنیا میں لوگ تمہاری برائیاں کرتے تھے، تمہاری غیبت کرتے تھے اور تمہاری پیٹھ پیچھے طرح طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، تمہیں بدنام کرنے کی، تمہیں ذلیل کرنے کی پوری کوشش کیا کرتے تھے۔ فرمایا کہ دنیا میں لوگ تمہیں برا بھلا کہتے تھے اور نیک اعمال بھی کرتے تھے، تہجد بھی پڑھتے تھے، اشراق بھی پڑھتے تھے، چاشت بھی پڑھتے تھے، اوابین بھی پڑھتے تھے، عمرہ پر عمرہ بھی کرتے تھے، لیکن تمہاری برائیاں کرنے کی وجہ سے، تمہیں بدنام کرنے کی وجہ سے، تمہیں ذلیل کرنے کی پلاننگ کرنے کی وجہ سے ان لوگوں کے سارے نیک اعمال تمہارے حوالے کر دیے گئے ہیں اور تمہارے سارے گناہ ان لوگوں کے سپرد کر دیے گئے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ مابین رمضان المبارک کا مہینہ مختصر سی باتیں آپ کے سامنے ذکر کی ہے، بس اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہمارے روزوں کو برباد نہ فرمائے، تراویح کو برباد نہ فرمائے۔ اس مہینے میں جتنا ہو سکے اللہ کے قرآن کو مکمل پڑھنے کا اہتمام کرو، جتنا ہو سکے اللہ کا قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہو۔ سال میں 2 مرتبہ قرآن کریم کا مکمل کرنا یہ قرآن کریم کا حق ہے، لیکن ماں بہنوں سے میں ضرور کہوں گا رمضان میں ہر عورت کا ایک قرآن تو ضرور مکمل ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کی تلاوت کا خاص طور پر اہتمام کرو، اپنے گھر میں تعلیم کو زندہ کرو، معصوم بچوں کو دین کی باتیں سکھاؤ، 24 گھنٹے موبائل کے پیچھے پاگل نہ رہو، موبائل کے پیچھے دیوانے نہ رہو۔ آج ہمارے بچوں کو موبائل نے اور انٹرنیٹ نے ہم سے بھی بہت دور کر دیا، اللہ سے بھی بہت دور کر دیا، اور ماں بہنیں سن لو
तरबियत के दौर में एक मरतबा मोबाइल हाथ से चला गया, वो तो कभी न कभी वापस आ जाएगा, लेकिन हमारे मासूम बच्चे हाथ से चले गए, फिर वो कभी वापस नहीं आ सकते हैं। और मैं ये नहीं कहता कि मोबाइल का इस्तेमाल ना करो, बक़दर ज़रूर इस्तेमाल करो, लेकिन रमज़ानुल मुबारक का महीना ये मोबाइल हाथ में रखने का महीना नहीं, ये अल्लाह का कुरान हाथ में रखने का महीना है, तस्बीह हाथ में रखने का महीना है। आज हमारे बच्चे बड़ी बड़ी बीमारियों के शिकार हो गए। बहुत सी औरतें मुझे कहती हैं, मौलवी साहब मेरे बच्चे को देखो ने नज़र लगी हुई है या कोई जादू का असर नज़र आता है, पता नहीं क्या हो गया है, बीमार रहता है। मैं पूछता हूँ मोबाइल देखता है? कहाँ, मोबाइल तो पूरा दिन देखता है, पूरा दिन मोबाइल देखता है, जब भी इसको टाइम मिलता है वो मोबाइल ही लेकर बैठा हुआ होता है। तो मैं कहता हूँ कोई जादू नहीं, कोई जिन्नात नहीं, कोई और प्रॉब्लम नहीं, ये ज़्यादा मोबाइल देखने की नहुसत है। हमारे बच्चे बीमारियों का शिकार होते चले जा रहे हैं। तो ख़ास तौर पर इसका एहतमाम करना है, अपने दिल को मखलूक की दुश्मनी से पाक और साफ़ कर लेना है। दिल जब तक मखलूक की दुश्मनी से पाक साफ़ नहीं होता, उस वक्त तक उस दिल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं आ सकती, अल्लाह के नबी की मोहब्बत नहीं आ सकती। तो दिल को मखलूक की दुश्मनी से पाक साफ़ कर लेना है। और आखिरी अशरे में अगर तौफीक मिल जावे तो एहतिकाफ भी ज़रूर कर लेना है। अपने घर के अंदर शब कदर को भी तलाश करो। ये मुबारक घड़ियाँ मालूम नहीं आइंदा हमें देखने को मिले ना मिले, आइंदा हमारी ज़िंदगी में आए ना आए। बस आखिरी एक हदीस आपको सुना दूँ। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सलीम लहू रमज़ान सलीमत लहू सना, जिसका रमज़ानुल मुबारक का महीना सही सालिम गुजर गया, उसका पूरा साल सही सालिम गुजरेगा। क्या मतलब है? रमज़ान के महीने में उसने नेकियां की हैं, अल्लाह को राज़ी करने वाले अमाल किए हैं, अपनी ज़ात को गुनाहों से बचाया है, अल्लाह को नाराज़ करने वाले कामों से बचाया है, तो उसके लिए और 11 महीने भी गुनाहों से बचना आसान हो जाएगा और नेकी करना आसान हो जाएगा। ये तक़वे की प्रैक्टिस का महीना है। माँ बहनें याद रखो, जो लोग अल्लाह से डरते हैं, जिनके दिल में अल्लाह का खौफ होता है, जिनके दिल में अल्लाह का डर होता है, पूरी दुनिया उनसे डरती है। और जो अल्लाह से नहीं डरते हैं, फिर उनको पूरी दुनिया के सामने झुकना पड़ता है, पूरी दुनिया से डरना पड़ता है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सब के दिल में अल्लाह का खौफ नसीब फरमाए, अल्लाह का डर नसीब फरमाए। ज़कात अगर ज़िम्मे है तो उलमा से मसला पूछकर अपनी ज़कात को अदा करने का एहतमाम करो। अगर ज़कात ज़िम्मे नहीं है तो कम से कम सदक़े का एहतमाम ज़रूर करो, लिल्लाह रकम से। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरा वो उम्मती जो अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी वुसअत के मुताबिक दिन में हो या रात में कुछ ना कुछ अल्लाह की राह में खर्च करे, किसी गरीब की मदद कर दें, किसी रिश्तेदार की मदद कर दें। हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे 3 ख़तरनाक तकलीफ़ों से बचा लेंगे। नंबर 1, जहरीले जानवर के नुकसान से बचाएंगे। नंबर 2, दीवार या छत के नीचे दबकर मरने से बचाएंगे। और नंबर 3, अचानक की मौत से अल्लाह पाक बचा लेंगे। यानी सदका करने वाले को, खैर की राहों में खर्च करने वाले को अल्लाह पाक ईमान वाली, कलमे वाली, आफियत वाली, इज़्ज़त वाली, सलामती वाली मौत नसीब फरमाएंगे। माँ बहनें, डर तो हम सबको मौत का लगता है, जाना तो हर किसी को है दुनिया से। कोई दुनिया में हमेशा नहीं रहेगा, बल्कि हर एक को एक न एक दिन ये दुनिया छोड़ देनी है। इसलिए बहुत ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है, इंसान संभल जा अब भी तो, अल्लाह को नाराज़ करते हुए संभल जा, झूठ बोलते हुए संभल जा, किसी पर इल्ज़ाम लगाते हुए संभल जा, किसी पर तोहमत लगाते हुए संभल जा, नमाज़ों को छोड़ते हुए, हराम देखते हुए, हराम सुनते हुए, हराम खाते हुए, हराम कमाते हुए संभल जा। इंसान संभल जा अब भी तू, इंसान संभल जा अब भी तू, मिट्टी में एक दिन जाना है, तेरे बड़े भी चले गए और तेरा भी नंबर आना है। हर एक को बारी बारी ये दुनिया छोड़ देनी होगी, कोई दुनिया में हमेशा नहीं रहेगा। हदीस शरीफ में मौजूद है, एक मरतबा हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए। अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आ गए और कहा, अल्लाह के नबी, मौत से बहुत डर लगता है, मौत से, मैं मरने से बहुत डरता हूँ। माँ बहनें, हमें भी तो डर लगता है, कौन मरने के लिए तैयार है? कोई मरने के लिए बखुशी तैयार नहीं होता है। डर तो हर एक को लगता है। क़ब्र के अहवाल आएंगे, हशर के अहवाल आएंगे, हिसाब किताब के अहवाल आएंगे। हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी से पूछ लिया, अल्लाह ने तुम्हें माल दिया है? कहाँ अल्लाह के नबी, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह का करम है, अल्लाह ने मुझे माल और दौलत से मालामाल फरमाया। सहाबी ने जब ये बात कही, हमारे नबी ने फरमाया कि अल्लाह ने माल दिया है तो उस माल को अल्लाह की राह में खर्च करते रहो, सदका करते
کرتے رہو، اللہ پاک موت کا ڈر تمہارے دلوں سے نکال دے گا، موت کا خوف تمہارے دلوں سے نکال دے گا۔ تو ماں بہنیں، سب سے بڑی حفاظت کا ذریعہ تو یہ صدقہ ہے، اور اس مہینے میں جہنم کی آگ سے پناہ مانگو۔ بس آخر ایک دعا، حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے وہ امتی جو فجر کی نماز کے بعد اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تم ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لینا، جہنم سے ہماری حفاظت فرما لینا، 7 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھے، اور اس دن اس کا انتقال ہو جائے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ انتقال ہونے والا یعنی مرنے والا اللہ پاک اسے 2 پروانے عطا فرما دیتے ہیں۔ نمبر 1 جہنم سے آزادی کا پروانہ، نمبر 2 شہداء کی صف میں اسے کھڑا فرماتے ہیں، یعنی شہیدوں کے ساتھ اس کا حشر فرماتے ہیں۔ اور جو مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اس رات میں اس کا انتقال ہو جائے، اللہ پاک فرماتے میری بندی تو نے 7 مرتبہ یہ دعا پڑھی ہے، جہنم سے تجھے آزاد کر دیا ہے اور شہیدوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، اور جادو اور جنات اور آگ کے تمام حملوں سے، آگ کی تمام تکلیفوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو اسی دعا کو 7 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کرو۔ فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھو، مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھو، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ بس اللہ سے دل سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ گزارنا آسان فرمائے، اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے، اور گناہوں سے اپنے فضل و کرم سے بچنے کی طاقت اور قوت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔